بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا، تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا، اب بھی اس سے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ بہارے، میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں، اور پلیز نہ روگی نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ عبدالرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے۔ حنا کریم، یہ تو میرا نام نہیں ہے، اب یہی تمہارا نام ہے۔ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اوہ کم آن، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبھے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کی 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا۔ وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیزیں سما سکتی تھی۔ اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر، ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور جلتی آنکھیں موند لیں۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے و تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحیح یہی تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل۔ وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز؟ اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان۔ اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا۔ جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی اس بانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو،
نور بانو کھانا لگا رہی ہے، پھر ذرا چونکی، تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا، اب بھی اس سے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا، اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزام ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا، میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی جو اب بہت سی جگہوں پر دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا۔ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا، میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر، اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی؟ کب؟ 1-1.5 ہفتے تک۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی، وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اس سے اپنے فطری خوش خلق انداز میں ملی۔ بیٹھنے کا کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے 4 ماہ کسی 7 رنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگھی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی، عدلار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر پیالی رکھی۔ عبد الرحمن تمہاری کافی۔ عبد الرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں۔ اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دیں۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھیں اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو اپنا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ عدلار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبد الرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان دگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟
جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانپ دیا تھا، مگر عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہار گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہار نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ عبد الرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اسبات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بہار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہا تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس۔ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں، میرا نیکلس بھی نہیں خریدا، میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا تو بہار کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پر اداسی اتر آئی۔ وہ انہی سخت تنبیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح سے۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبد الرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری ہے کہ وہ عدالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ روگی نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ تم عدالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پزمردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ دوسری تفصیلات کو۔ وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے گئے تھے، حنا کریم۔ عبد الرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے، حنا کریم۔ یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، عدالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اوہ کم آن،
مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسی مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسی دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے اسے ڈھک لیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی، آنسوؤں سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سنسی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کے ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اپنے تئیں اس نے ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے سے واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں، سو اسے بھی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنا شروع کی۔ وہ یہ سب ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پر تحفہ دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جواب میں اس نے عبد الرحمن کی سالگرہ پر اس نے اس کو کیا دیا تھا؟ اس نے اپنے جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات سے آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی ہی باتیں کیے گئی۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پہ وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض اوقات دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنی دوست کے مدار سے نہیں نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہارے گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا فون آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔
ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی۔ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے، تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی امی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بری حلاوت، معتصم، حالے، عائشے، بہارے، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شور تائی اماں، میں ذرا ابایا لے آؤں۔ وہ حامی بھر کے اٹھی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے ابایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی، وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے ابایا میں سیاہ سٹول کو سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹے باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پر اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل ابائے کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی۔ ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں ابایا تو اچھا ہے مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھیں، چونکہ اس کا ابایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سب سٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے کوئی کام نہ تھا، سو انہیں قلق تھا۔ اور میں جب حج پر گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے ابایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھیں کہ ان کی بھابھی جو اس کے ساتھ حج پر تھی اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار ابایا لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، ابایا کی بجائے اس کی کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا، وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی بیگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو، اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندھی پٹی اتار کر چہرے سے نقاب علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی لینا شروع کر دیا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگیں۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ تایا ابا بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا ابا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی بحق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، ابایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پر رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا، روشن سکرین پر ایک چوکٹا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا،
جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاسورڈ تھا اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاسورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹھا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے پاسورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ با امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا۔ لگتا ہے آپ غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہیں اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز۔ وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں۔ ان ساری باتوں کو از سر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بد دل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ حیا، وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے پھر؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا، اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ اللہ حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی۔ اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔
وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ مطمئن تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔